السلام علیکم۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو ان 5 سٹیپس کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا یا بیٹی بہت ہی اچھے طریقے سے حفظ کر بھی لے گا اور اس کو منزل بھی یاد رہے گی۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ ان سارے سٹیپس کو اچھے طریقے سے فالو کر سکیں۔ نمبر 1، آپ کی نیت جو ہے وہ بالکل صاف ہونی چاہیے، بغیر لالچ کے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر آپ کا بیٹا حفظ کر لے گا تو یہ لوگوں کے درمیان، بچوں کے درمیان سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ یہ عزت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں گے کہ بھائی ہمارا بیٹا حافظ ہے، تم لوگوں کا بیٹا حافظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی صدقے سے عزت جو دینی ہے وہ بغیر کہے ہی دے دینی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں نہ ہوگی تو سمجھ لیں ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا حفظ نہ کر سکے۔ نمبر 2، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے حفظ کروانے کا۔ بچے کے پیرنٹس کو چاہیے کہ 2 ہفتے بعد، کم سے کم بھی 15 ڈیز بعد لازمی بچے کے ٹیچر کے پاس جائے، ان کے پاس بیٹھے، ان سے پوچھے کہ میرا بیٹا کیسا پڑھ رہا ہے، یہ کتنے بجے آتا ہے اور کتنے بجے اس کا آف ہو جاتا ہے، یہ کہیں پڑھائی کے نام پہ ادھر ادھر تو نہیں چلا جاتا، یہ کن بچوں کی سوسائٹی میں رہ رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں یہ حفظ کی تعلیم پر بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، تو آپ نے اس سب چیزوں کو بہت زیادہ نوٹ رکھنا ہے۔ نمبر 3، جب تک بچے کو منزل یاد نہ ہو اس کو اگلی پارے پر نہ جانے دیں۔ مطلب کہ فار ایگزامپل بچے کے 4 پارے ہو گئے ہیں، لیکن 4 پاروں میں سے اس کو 1 پارا یا 2 پارے ایسے ہیں جو اس کو آتے ہی نہیں ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا 5واں پارا سٹارٹ کر لے، تو ہرگز ایسا نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بچے جتنا آپ آگے لے کے جاتے رہیں گے وہ 5 کے 5، 6 کے 6، 7 کے 7، 8 کے 8، اور ایون کہ ایسا بھی ٹائم آ جاتا ہے کہ بچہ حفظ کر لیتا ہے اور اس کو پیچھے سے کچھ یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے بیٹے کے 4 پارے ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے ان 4 پاروں کو بہترین طریقے سے یاد کروائیں۔ اگر وہ 4 پارے صحیح طریقے سے یاد ہیں تب 5ویں پارے پر اس کو لے کر جائیں، کیونکہ کوانٹٹی ناٹ میٹرز، کوالٹی میٹرز۔ آپ نے کوانٹٹی زیادہ نہیں کرنی، آپ نے کوالٹی والا سبق رکھنا ہے۔ 4 پارے ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں، آپ 4 پاروں پر اتنے ہوں کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے یاد ہو کہ جب بھی آپ کے بیٹے کو کہا جائے تو وہ سنا سکے۔ نمبر 4، بچے کو اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کرنا لازمی آنا چاہیے۔ یاد رکھے جو بچہ اپنے ٹیچر کی یا اپنے ماں باپ کی عزت نہیں نہ کرتا وہ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم کسی بھی تعلیم میں آگے نہیں جا سکتا۔ میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جن کا ذہنی توازن اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے، ان کا آئی کیو لیول اتنا ہائی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ٹیچرز کا اتنا انہوں نے رسپیکٹ کی اور ادب اور احترام کیا ماں باپ کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عزتیں دی کہ وہ انہیں سب چیزیں دنیا ساری کی ساری ان کے سمٹ کے ان کے پاس آ جاتی ہے۔ اور نمبر 5 اور ایک امپورٹنٹ فیکٹر، بچے کو کبھی بھی حفظ کے دوران چھٹی نہ کروائیں۔ ہاں اگر بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا کوئی ایسی فوتگی ہو گئی ہے تو اس صورت میں کروا سکتے ہیں، لیکن بے مقصد چھٹی کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حفظ کے اندر ایک چھٹی 40 دن کے سبق تک کا پیچھے چلا جاتا ہے، 40 دن تک کے سبق کا ناغہ کروا دیتی ہے۔ حفظ کے اندر جو چھٹی بچہ کرتا ہے نا وہ دوسرے بچوں سے کافی پیچھے رہ جاتا ہے۔ چھٹی کرنا ایک ویسے بھی فیکٹر ہے، اگر آپ ایک چھٹی کریں گے نا تو نیکسٹ ویک آپ کہیں گے میں دوبارہ دوسری چھٹی کروں، تو یہ چھٹی کرنا آپ کے حفظ کے جرنی کو بہت زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اور لاسٹ میں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں، جب بھی بچہ حفظ کرنے بیٹھے تو اسے کہیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یہ والی دعا لازمی پڑھ لیا کرے۔ درود شریف پڑھ کے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یہ والی دعا لازمی پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے قوت حافظہ کے اندر اور حفظ کے جرنی کے اندر بہت زیادہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور ان لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا جن کے بچے حفظ کر رہے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔